بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسٹم کے حوالے سے ناظرین آج ہم جو پروگرام پیش کریں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی سے پشاور تک کا جو نیٹ ورک ہے، جو کارٹل ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اور اس ویلاگ کے آخر میں کچھ چند سوالات ہم کلیکٹر کسٹم جناب عمر شفیق صاحب کی خدمت میں بھی چھوڑیں گے اور چیف کلیکٹر کسٹم جناب باسط مقصود عباسی صاحب کی خدمت میں بھی چھوڑیں گے کہ یہ جو کارٹل کام کر رہا ہے وہ تو ویسے کیا خوبصورت وہ مکیش کا گانا ہے کہ چاندی کی دیوار نہ ٹوٹی پیار برا دل ٹوٹ گیا. یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. چاندی کی جو دیوار انہوں نے بنا لی ہے نا کسٹم والوں نے، وہ نہیں ٹوٹ رہی. لیکن ایک یہ جو آج ہم کارٹل کے حوالے سے بات کریں گے، یہ تھوڑا سا چاندی سے ہٹ کے ہوگا. اس کے آخر میں جناب عمر شفیق اور چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب سے کچھ سوالات چھوڑیں گے ہم. اگر انہوں نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو پھر ہم یک طرفہ ٹریفک تو پھر ہم چلانے پہ مجبور ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ بعض اوقات چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب جواب دے دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. اس کارٹل کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو کراچی ٹو پشاور جو ہے یہ کیا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب بنگش صاحب، یہ کراچی سے جو پشاور تک یہ جو پورا روڈ ہے، اس روڈ پہ کس طریقے سے ہمارے کسٹم والے لوگ جو ہیں وہ سمگلروں کے سہولت کار بنتے ہیں، پھر قومی خزانے کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا. تنخواہیں بھی یہ ہمارے خزانے سے لیتے ہیں اور تنخواہیں ہمارے خزانے سے لیتے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں سمگلروں کے لیے. جی ذرا اس کارٹل کا تو ذرا تھوڑا بتائیں نا. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. اگر اس کارٹل کا میں بالکل اے سے لے کے زی تک بتانا شروع کروں نا تو ایک عام اچھی جو سپر ہٹ مووی ہوتی ہے نا وہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. میں 30 گھنٹے کی مووی بنا سکتا ہوں. اس کے اوپر سیزن بن سکتا ہے. سیزن بن سکتا ہے. لیکن ابھی میں صرف چند چیزیں جو ہے نا وہ بتانے جا رہا ہوں. مانگڑ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پشاور ٹو کراچی چینل ہے نا، یہ چینل کام کرتا ہے صرف اپنے لیے. یہ ملک کو کسٹم کا، ہاں کسٹم کا جو چینل ہے نا نہیں اپنے لیے کیوں، سمگلروں کے لیے نہیں کرتا. اسمگلروں کے ساتھ بھی اپنے لیے نہ کام کرتا ہے. یہ قوم کے لیے کام نہیں کرتا، یہ قومی خزانے کے لیے کام نہیں کرتا. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے یا ہم یہ کہتے تھے کہ چونکہ ان کی بھی فنڈ میں کمی ہے تو اس لیے یہ ادھر ادھر سے پیسے پورے کر لیتے ہیں. آج کل ایک خط بہت وائرل چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، ابھی اس کے مجھے جو چیئرمین ہے بی آر ہے ان کے ہمزاد نے ایگزیکٹ خبر دی نہیں، اس لیے میں صرف ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ درخواست کی ہے کہ یا تو میری تنخواہ بڑھائی جائے یا پھر مجھے کرپشن کی اجازت دی جائے. نہیں وہ تو باقاعدہ اس نے خط لکھا اس کو وزیر اعظم کو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو میری تنخواہ ہے نا، اس نے پورا ڈیٹا بنا کے دیا ہے کہ 1.5 لاکھ میری تنخواہ ہے، 1 لاکھ روپیہ میرے گھر کے اخراجات ہیں اور پیچھے جو 50,000 بنتا ہے اس میں میرا جو باقی معاملات ہیں وہ ایف پی آر کا بندہ ہے جس نے لکھا ہے. بس صحیح، آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ فنڈ میں کمی ہوگی تب یہ اس حالت میں ہے. لیکن مانگڑ صاحب معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پشاور ٹو کراچی چینل میں بلو ایڈ آفیسرز کا راج ہے. ویسے ایک بار میں سوری، جی ناظرین سے بھی سوری، یہ جو جس نے خط لکھ کے کہا ہے نا وزیر اعظم سے کہ مجھے کرپشن کی اجازت دی جائے، ہاں، وہ کوئی سردار تھیٹر پہ کھڑے ہوئے تھے نا، سکھ سردار، تو اس کو اس جیسے کسی صاحب نے کہا کہ سردار جی میں بھی بغیر ٹکٹوں اندر لنگ جاؤں. انہوں نے کہا خبردار میں ڈنڈا پھیروں جو اندر وڑیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ دیکھو نا وہ بھی تو جا رہے ہیں اندر. انہوں نے کہا وہ میرے کو پوچھ کے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے اس ایف بی آر کے بندے کو کہ یار آپ مجھے لکھ رہے ہو کہ میں آپ کو اجازت دوں اور وہ اجازت این او سی جو ہے وائرل ہو جائے کہ جناب وزیر اعظم نے کہا کہ یار تو پھٹے چک لے، تو جو مرضی کر، تو اپنا گزارا کر. تو یار جو کر رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے کر رہے ہیں. بات ساری یہ ہے. دیکھیں نا وزیر اعظم اور ہمارے جو باقی پوری کابینہ جو ہے، پوری پارلیمنٹ کہتی ہے کہ کرپشن کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. بھائی تو کو پوچھتا کون ہے؟ بات یہ اور ہے دوسرا اب تو میں امن و امان جو ہے نا اس سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. بھائی آج تک کسی چور ڈاکو کرپٹ آدمی نے نہیں خط لکھا کہ مجھے اجازت دی جائے. یہ بھائی ایماندار ہیں، انہوں نے خط لکھ کے این او سی مانگا ہے. بھلا کبھی کرپشن کا بھی این او سی ملے گا؟ دیکھیں ریوارڈ منی بھی تو لے گئے نا. وہ انہوں نے کون سا پوچھ کی لی تھی بورڈ سے؟ کیس چل رہا ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں. چلیں بھائی جان، انہوں نے جن سے لی ہے نا ان کے لیے ان کی خدمات دیکھیں، جی ہر طرح کی ان کی سروس دیکھیں.
اچھا جی مانگر صاحب، آج ہم اس کارٹیل میں جو سب سے پہلے میں جس کا ذکر کروں گا وہ کروں گا کرپشن کی محفوظ ترین ملکہ مونا محفوظ صاحبہ کی. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی محفوظ بھی اور مونا مون سے مونا. مون سے مونا. اچھا، یہ جو مونا محفوظ صاحبہ ہے نا مانگر صاحب، یہ خود گریڈ 19 کی آفیسر ہیں، بٹ تھرو او پی ایس سسٹم، اون پے اسکیل، اس سسٹم کے تحت یہ جو ہے نا کلیکٹر حیدرآباد جو ہے نا گریڈ 20 کی فرائض انجام دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیتے رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اول تو یہ ہے کہ کیا ایف بی آر اور پاکستان کسٹم یا بیوروکریسی کے پاس افسران کی کمی ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے نا 19 سے 20 کے کام لے رہے ہیں؟ 20 کے کہاں ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اب یہاں ہمارا جو سی ڈی ہے وہاں پورا جو ایک گینگ ہے، چھوٹو گینگ جو انڈر 19 کی، وہ سارے کا سارا سی ڈی اے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. کہاں؟ تو یہ جہاں یار جس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، پاکستان کا سسٹم کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کا سیاسی پاوا مضبوط ہے، اگر آپ کا بیوروکریٹک پاوا مضبوط ہے تو آپ بھائی جان موجیں کریں. ہاں، تو اس کے اور میں اگر آپ خلاف کا ہوں. نہیں ہے تو پھر آپ پڑے رہیں کھڈے لائن. اس کے میں خلاف ہوں اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم آپ اور میں ویل آگے کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کبھی کبھی اثر بھی بڑا ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، میں بتاتے چلوں کہ دیکھتے ہیں کہ لوح تقدیر پہ کس کا نام آتا ہے، تم دیے بجھاتے جاؤ ہم دیے جلاتے جائیں گے. بالکل تو ہم تو آواز بلند کریں گے. لیکن ہم خون سے دیے جلا رہے ہیں. ہاں، اس میں مٹی کا تیل حالانکہ مہنگا بڑا ہو گیا ہے، بہت مہنگا ہو گیا، لیکن ہم خون کے دیے جلا رہے ہیں. اچھا، مونا محفوظ صاحبہ اتنا محفوظ کام کرتی ہیں نا مانگر صاحب کرپشن کا، کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا غیر محفوظ لوگوں کو نہیں رہنے دیتی. ہم محترمہ مونا محفوظ صاحبہ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں ہم حاضر ہیں. جناب باسم مقصود عباسی صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں، یا ان کا کوئی امیجیٹ باس اس پہ کچھ کہنا چاہے، یا ان کے جو متعلقہ میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے کچھ کہنا چاہے، تو ہم حاضر ہیں. تو لیکن یہ جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں تو ہم عوام کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں مونا مبینہ؟ محفوظ صاحبہ جو ہے نا وہ میرے سے بھی یہ سوال کر سکتی ہیں، جو میں سوال ان سے کر رہا ہوں نا اس کا موقف دینے کے لیے ہم سے رابطہ کر لیں. جی اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی محفوظ راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرتی ہیں، اور اس کا ایک پروف یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر 3 اے ڈی سی چینج کر دیے. اب وہ کیوں چینج کیے؟ اکارڈنگ ٹو مائی سورس جو حمزاد ہیں چیئرمین ایف بی آر صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کے پسندیدہ نہیں تھے اور یہ جو کام کر رہی تھی ان کو ان سے شک تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ لیک نہ کر دیں، مطلب یہ ان کے بلو آئیڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے صرف 1 سال کے اندر اس کے اوپر باسط مقصود عباسی صاحب انکوائری کرا لیں اور وہ پتہ لگائیں کہ یہ 3 ریکارڈ پہ ہے نا، کوئی ہوائی باتیں تو نہیں ہیں. یہ جو 3 اے ڈی سی چینج ہوئے ہیں ان کی کیا وجوہات تھی، ان کو پتہ چل جائے گا سارا معاملہ. نہیں تو باسم مقصود عباسی صاحب کو سب پتہ ہے. یہاں پہ جو ڈی سی آتا ہے، جو اے سی آتا ہے کسٹم میں، یا دوسرا ضلعی حکومتوں کا جو نظام ہے، مثال کے طور پہ اسلام آباد میں اگر کوئی اے سی آتا ہے وہ اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کا ریڈر لیتا ہے، اپنی مرضی کا ڈرائیور لیتا ہے، اپنی مرضی کی گاڑی لیتا ہے، سٹاف لیتا ہے. باقی وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں تحصیلدار ہونا چاہیے. فیلڈنگ اپنی مرضی کی سیٹ کرتے ہیں. جی تو اچھا، پھر کیا کیا انہوں نے 3 اے ڈی سی چینج کیے، اور پھر ان کے پاس جو ان کا کرپشن کا الادین ہے نا مانگر صاحب، انہوں نے اس کو رگڑا، چراغ کو. ہاں اس کو رگڑا، اور وہاں سے برآمد ہوا امجد لال. اچھا جی، اب یہ جو امجد لال ہیں یہ ان کے اپنے جو ہے نا، یہ امجد لال وہی ہے نا جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، انہوں نے ایک مارکی بنا کے گفٹ کر دی تھی. شاید میں ابھی ریکگنائز نہ اپنے کر پروگرام سکوں. میں ذکر کیا تھا، حیدرآباد میں تھے بھائی صاحب. ہاں حیدرآباد کی ہیں، اور یہ رینکر ہیں. ہاں جی، مطلب یہ جو ہے نا نیچے سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ترقی پاتے پاتے اے ڈی سی تک پہنچے ہیں. جو جڑا کپو وہی لال، وہی لال. تو امجد لال صاحب جو ہے نا یہ ان کے پسند آ گئے اور یہ جو ہے نا انہوں نے تعینات کر لیے. ایک اور ان کی بلو آئیڈ آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، جو اس وقت تھی ڈی سی ہیڈ کوارٹر حیدرآباد، حریم فاطمہ صاحبہ. پہلے ہم امجد لال صاحب پہ روشنی ڈالتے ہیں وہ، اور اس کے بعد حریم فاطمہ صاحبہ پہ. اچھا، امجد لال صاحب جو ہے نا مانگر صاحب، ان کے بارے میں سب سے پہلے جو گٹھ جوڑ جو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کسٹم کمانڈ فنڈ. یہ باسط مقصود عباسی صاحب
چیئرمین یہ یار صاحب آپ کو یاد ہے نا، میں نے ایک ویلاگ میں اشارتاً کہا تھا کہ ہم کسٹم کمانڈ فنڈ پہ پروگرام کریں گے جی کہ وہ لگ کہاں رہا ہے، جا کدھر رہا ہے. تو آج وہ دن آ گیا. اس بہتی گنگا میں کون کون نہا رہا ہے، اس میں نے کہا تھا کہ جناب ایک مارکی بنا کے گفٹ کر دی امجد لال نے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے مانگڑ صاحب 64 ملین روپیز جو ہے نا اس فنڈ میں پڑے ہوئے تھے، اور اس میں سے ہاتھ دھوئے ہیں سب سے پہلے کس نے؟ وہ دھوئے ہیں جی امجد لال صاحب نے. کس کے وساطت سے؟ مونا محفوظ صاحبہ کی وساطت سے. ان کو وہ امیڈیٹ باس تھی، ان کو روکنا چاہیے تھا. اور انہوں نے نکالے ہیں 3 کروڑ روپیہ وہاں سے. اب یہ 3 کروڑ روپیہ کہاں گیا ہے، کس پہ خرچ ہوا ہے، یہ ہمیں باسط مقصود عباسی صاحب بتا دیں، یا پھر امجد لال صاحب بتا دیں. امجد لال صاحب بتا دیں یا مونا محفوظ جو بھی صاحبہ کچی رسیدیں بنی ہیں وہ بتا دیں، یا پھر باسط مقصود عباسی صاحب کم از کم اس پہ انکوائری تو بٹھائیں، آڈٹ کرا لیں. ہاں جی، کسی پرائیویٹ فرم سے آڈٹ کرا لیں، تھرڈ پارٹی آڈٹ ایسا نہ ہو جس طرح کوئٹہ میں اپنی مرضی کی. وہ نہیں، جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے نا کہ پرائیویٹ وہ جو کمیٹیاں بنی تھی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے 2 پرائیویٹ ایڈوکیٹ ہائر کریں، اس طرح تھرڈ پارٹی کریں. اچھا مانگڑ صاحب، یہ جو CCF ہے نا، کسٹم کمانڈ فنڈ، یہ سٹارٹ اس لیے ہوا تھا، FBI نے سٹارٹ کیا تھا مئی 2025 میں، تاکہ یہ بوسٹ کر سکے اینٹی اسمگلنگ ایفرٹس کو اور ریوارڈ دے سکے انفارمرز کو. یہ کسٹم کمانڈ فنڈ وہ چیز تھی کہ کم از کم 5 لاکھ روپے آپ نے انفارمرز کو دینے ہیں جو وہ انفارم کرتے ہیں. یہ وہ ریوارڈ سسٹم ہے کہ جو کسٹم میں جائز ہے. یہ جو خود ایک دوسرے کو بندر بانٹ کرتے ہیں نا ریوارڈ منی کے نام پہ، وہ جائز نہیں ہے کہ بورڈ کو بھی نہ پتا ہو، منسٹر کو بھی نہیں پتا، چیئرمین کو بھی نہیں پتا، اور بندر بانٹ شروع ہے. اس میں مانگڑ صاحب جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اور اس میں راشن فنڈ، چیک پوسٹ رینٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسٹم کمانڈ فنڈ کے تحت آتی ہیں. کہ جو جہاں پہ یہ چیک پوسٹ بناتے ہیں اس کا رینٹ دینا، وہاں کسی پرائیویٹ مداخلت ہے، پرائیویٹ افراد سے مدد لی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب جو ہے نا یہ کون کرے گا؟ کسٹم کمانڈ فنڈز کے تھرو ہوگا. تو انہوں نے کسٹم کمانڈ فنڈ سے 3 کروڑ روپے نکال لیا. وہ 3 کروڑ روپے کس کے پاس گیا، کہاں سے گیا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. باقی جو پیسے بچے تھے وہ کہاں انویسٹ ہوئے، اس کی جو انکوائری ہے نا وہ ان کو کرا لینی چاہیے. باسط مقصود عباسی صاحب، ہماری یہی ریکویسٹ ہے، آپ انکوائری کروا لیں، پھر جو آپ کی انکوائری کہیں گے ہم وہ بھی چلا دیں گے. ہاں، جو انکوائری آئے گی وہ ہم بتائیں گے. اس کے بعد ایک فنڈ آتا ہے مانگڑ صاحب دوسرا، کنٹنجنسی فنڈ. کنٹنجنسی فنڈ، یہ جو اختیار ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے DDO کا، یعنی ایک گزٹڈ آفیسر تعینات کیا جاتا ہے، اور یہ جو فنڈ ہے وہ اس کو جو ہے نا استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے، جو کہ DDO ہے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، جو کہ الگ سے تعینات ہوتا ہے. لیکن یہاں تو مونا محفوظ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے ایک محفوظ راستہ. وہ محفوظ راستہ کیا ہے؟ امجد لال صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے کہ امجد لال صاحب کو DDO بنا دیا ہے. اچھا، کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ 50 لاکھ کا فنڈ پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہوا، اور بتائیں کہ اس کو آپ کیا کریں گے. انہوں نے سب سے پہلے مانگڑ صاحب جتنے بھی ٹھیکے دار تھے، جتنے بھی پرائیویٹ افراد تھے جو کہ اس کام میں ملوث ہونا تھے، فار ایگزامپل یہ جو کنٹنجنسی فنڈ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں یونیفارم منی، ٹھیک ہے، پھر ریپیئرنگ، گاڑیوں کی ریپیئرنگ ہے، دیگر جتنے اخراجات ہیں وہ، اس میں سے وہیکل ریپیئرنگ، پیٹرول، جنریٹر، کیپ، جوتے، جرابیں، ہاں ٹھیک ہے، ایکسپینڈیچر جتنا ہے، سیزر آف ڈرگز، آپ کسی کے تعاقب کر رہے ہیں تو اس کا بھی تو خرچہ ہوگا نا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سامان ڈسپوز آف کرنا ہے تو یہ سارا خرچہ جو ہے نا، جو آگ شاگ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کنٹنجنسی فنڈ میں آتا ہے. اس کنٹنجنسی فنڈ میں جتنے پرائیویٹ ٹھیکیدار انوالو ہوئے یا دیگر جو بھی تھے وہ سارے امجد لال صاحب کے لال تھے، مطلب ان کے گرائیں تھے، اچھا، ان کے گاؤں سے تھے.